السلام علیکم ناظرین، میں فتح نیو، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ آج ہم نے بہت بڑی ماڈل، بہت بڑی سٹار، سپر سٹار جو بہت سے ڈرامے بنا چکی ہیں، بہت سے فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں، ان کی ابھی ٹیلی فلمیں بھی آئی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ماڈلنگ بھی بہت سی جگہ پہ کی ہے۔ چلتے ہیں آج کے مہمان کی طرف، سمن چودھری جی۔ سمن چودھری ویلکم، آپ ہمارے شو پہ آئیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ سمن چودھری، آپ بتائیے گا آپ اس فیلڈ میں کیسے آئی؟ آپ کو شوق تھا یا آپ کے گھر والوں کی مرضی اس میں شامل تھی؟ آپ کو کس کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس جگہ پہ پہنچنے تک؟ جی، مجھے شوق بھی تھا اور میرے گھر والوں کی رضامندی اس میں بالکل میرے ساتھ تھی۔ مشکلات کافی آئیں اس معاملے میں، ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں لوگوں کا مائنڈ کافی خراب ہو چکا ہوا ہے کہ یہ فیلڈ بہت زیادہ گندی ہے اور خاندانی لڑکی کے لیے اس میں آنا سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ فیملی میں جس طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں، جی لڑکی گندی فیلڈ میں چلی گئی ہے، لڑکی خراب ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ کو دھیان نہیں ہے اپنی بیٹی کا، تو ایسی بہت سی باتوں کو جس طرح سب نے فیس کیا، باقی ایکٹریس نے فیس کیا، سیم اسی طرح مجھے بھی کافی کچھ فیس کرنا پڑا۔ اس فیلڈ میں کچھ لوگوں کے گندا ہونے کی وجہ سے ساری فیلڈ کو ہی گندا کہا جاتا ہے، بلکہ لوگ غلط نہیں ہیں، لوگوں کے مائنڈ غلط ہو چکے ہوئے، تو صرف یہی چیزیں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہم جیسے لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم یہ سوچ ضرور بدلیں گے۔ اچھا سمن چودھری صاحبہ، یہ بتائیے گا کیسا محسوس کرتی ہیں اتنے اچھے لیول پہ آنے کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے سر، اچھا تو لگتا ہے، اپنی محنت ایک نہ ایک دن جب رنگ لاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھا لگتا ہے۔ آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کو ڈراموں میں، فلموں میں بہت سے آپ کو کام ملے اور آپ ہماری فیمیل کے لیے کیا کہیں گی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ کو بھی کہا ہوگا شروع میں، لیکن آپ کیا کہیں گی کہ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کی جب سوچ ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ انسان وہ سب کچھ کر لیتا ہے، صرف سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کوشش کرنے پہ انسان خدا کو بھی پا لیتا ہے، تو دنیا کا پھر کوئی بھی کام مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سمن، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انسان جو بھی کرنا چاہے زندگی میں، جو بھی حاصل کرنا چاہے، انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ تو نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تیری آنکھ کے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ بہت اعلیٰ سر، آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں۔ سمن چودھری، اور یہ بتائیے گا کہ لڑکیوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ ہماری بہن بیٹیوں سے آپ شیئر کیجیے۔ سمن چودھری، ایک بات آپ سے بہت اہم ہے جو میں ناظرین کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں لڑکیوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اگر آنا چاہیے تو اپنے آپ کو کیسے سیف رکھ سکتی ہیں فیمیل؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ آپ تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے۔ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس فیلڈ میں لڑکیوں کو آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ خود کو سیف رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ صرف اپنے گول پہ فوکس کیا جائے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلیں۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہو کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے، آپ میں خود میں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ سمن چودھری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جو یہ باہر جو افواہیں اڑتی ہیں کہ بھائی ادھر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں، کیا کوئی کسی کو زبردستی کسی کی طرف دیکھ سکتا ہے، کسی کو پریشان کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو، فیمیل بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ فتح میاں صاحب، ایسا پاسبل بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ خود کسی کو اشارہ نہیں دیتے ہیں، کوئی بھی مرد آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب آپ خود ان کو اپرچونٹی دیں گے تو وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے، جب آپ ان کو کوئی اپرچونٹی دیں گے ہی نہیں تو کوئی بھی مرد اتنی ہمت نہیں رکھتا ہے کہ وہ عورت کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا سمن صاحبہ، کیونکہ میرا ماننا بھی یہی ہے کہ جب بھی عورت خود غلط ہوتی ہے نا تو مرد، سارے الزام ہم مرد کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو بھگا کے لے گیا یا اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی، زیادتی کی، کیونکہ ادھر تو یہ لاہور ہے، پاکستان ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، اس کے اندر ہر جگہ پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ جب تنہائی میں کسی کے ساتھ جاتی ہیں تو پھر ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے نا۔
جی جی بالکل پھر ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے نا. ویسے تو سمن چودھری صاحبہ ویسے کوئی کسی کو اٹھا کے تو نہیں لے کے جاتا نا. بالکل فتح سر آپ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جو فیمیل اپنی مرضی سے جاتی ہیں, اپنی مرضی سے غلط کرتی ہیں, پھر اس کا الزام سارا مرد حضرات پہ لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی اس نے غلط کیا ہے. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے, اس میں فیمیل کی کتنے % غلطی ہوتی ہے اور اس میں میل کی کتنے % ہوتی ہے, ذرا یہ بتائیے گا. جی فتح سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سننے میں بالکل ایسے ہی آتا ہے. اور جہاں تک بات رہی جی غلطی عورت کی کتنی ہوتی ہے اور مرد کی کتنی ہوتی ہے, دونوں کی 50-50% ہوتی ہے. کیونکہ بڑوں کا قول ہے کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے کبھی بھی تالی بج ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. قول سے ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ غلطی دونوں کی ہوتی ہے, ایک کی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر عورت خود ایک قدم اٹھا کے گھر سے باہر جا رہی ہے, وہ اپنی عزت خود نیلام کر رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی غلطی نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے مرد نے اس کو اپرچونٹی دی کوئی نہ کوئی, تو اس نے قدم اٹھایا. اگر مرد بھی نہیں دیتا تو عورت بھی نہیں دیتی. اگر عورت نے دی تھی مرد ہی پیچھے ہٹ جاتا. اگر مرد بھی آگے کی طرف مائل ہو رہا ہے, عورت بھی ہو رہی ہے, تو دونوں کی 50-50% ہی ہوگی. سمن صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ مرد ایک بار دیکھے گا, 2 بار دیکھے گا, اگر لڑکی اس کو اگنور کرتی ہے تو کیسے اس کو بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ مرد کیسے غلط ہو گیا جی 50%. لڑکی اگر اگنور کرتی ہے تو لڑکا کیسے اس کے پیچھے آ سکتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. ایک دفعہ اگر اس کو ڈانٹے, آگے سے اس کو کہے کہ میں, دیکھیں لڑکیاں تو ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ وہ اپنی چپل اتار کے کہتی ہیں ادھر آگے, دوبارہ مرد کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی دوبارہ سامنے آئے. تو عورت تو پورا رسپانس دیتی ہے, عورت خود کرتی ہے, پھر یہ سارا الزام ایک لڑکے پہ چلا جاتا ہے. آج تک دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ کوئی بچی تو نہیں ہے چھوٹی ہے, کوئی زینب یا کوئی اس ٹائپ کی بچی تو نہیں ہے, کسی نے چھوٹی سی بچی کو لے کے جا کے زیادتی کر لی تو لوگ کہیں جی بھائی یہ تو زیادتی ہے. وہ تو زیادتی ماننے میں آتی ہے, وہ تو درندے ہیں, وہ تو مرد ہیں ہی نہیں. لیکن میں آپ کو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اپنی خوشی سے عورتیں کمرے تک جاتی ہیں, اپنی خوشی سے کھانے کھاتی ہیں ہوٹلوں میں جا کے, اپنی خوشی سے پیسے مانگتی ہیں, اور جب وہ ان کا آپس میں رشتہ نہیں بنتا, تعلق ختم ہو جاتا ہے, تعلق ختم ہونے پر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زبردستی کی ہے اس نے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب آج کل معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بالکل چل رہی ہیں, لیکن اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ایک غربت بھی آ رہی ہے. صحیح ہے کہ غربت کی وجہ سے جب گھروں کے خرچے نہیں چل رہے ہیں, اور آج کل جو معاشرہ بہت زیادہ نشہ آور ہو چکا ہوا ہے, مرد ذات نشے میں پڑے ہوئے ہیں, عورتوں نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ملتا جب ان کو, تو وہ جسم فروشی کی طرف چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے سمن صاحبہ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اصل ایشو آپ کہتی ہیں کہ غربت ہے. جی بالکل. تو اس غربت کے بارے میں ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ذرا آپ حکومت کے لیے کیا الفاظ کہتی ہیں, کیونکہ آپ کو سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں صرف حکومت سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم عورتوں کے حق میں, یا عورت ہو یا مرد ہو, نیو جنریشن جو بھی آ رہی ہے ان کے لیے نوکریاں دی جائیں, تاکہ اس غربت کو کہیں نہ کہیں ختم کیا جائے. بہت زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, تھوڑی بہت اپرچونٹی دیں کہ ان کے گھر کے خرچے ایٹ لیسٹ چل سکے. جب گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو کوئی بھی عورت اس حق میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنا جسم کسی کو دکھائے. اگر وہ اس حد تک جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے. صحیح. بہت شکریہ سمن صاحبہ, آپ ہمارے پاس آئی, ہمارے پلیٹ فارم پہ آئی, آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا, تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی ناظرین, جیسے کہ ہم پہلے بھی ایسی سٹوریز بنا چکے ہیں جس میں اظہر رنگیلا صاحب بھی ہیں, جس میں راجہ صاحب بھی ہیں, تو ایسے ہی ہم آگے بھی آپ کے لیے اچھی اچھی سٹوری لے کے آئیں گے, بناتے رہیں گے, اچھے اچھے پروگرام کرتے رہیں گے. شارٹ سٹوری, ڈرامہ اور موویز ہم کچھ کیے ہیں ہم نے, اور مزید ہم کر رہے ہیں. تو اس کے بیچ میں یہ سمن چودھری صاحبہ اس کا ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی, اور ہماری ٹیم کا حصہ آج بن گئی ہیں یہ. تو نیکسٹ ٹائم آپ کو ان کی کوئی اچھی سٹوری آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. کسی اچھے ڈرامے کی طرف ہم اب جا رہے ہیں, ڈرامہ سٹوریز کی طرف. تو ناظرین, آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.